بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام حذیفہ جہاں زیب ہے۔ میں 11ویں جماعت میں پڑھتا ہوں اور اپنی ماں کا بہت لاڈلا بھی ہوں۔ میری عادت رہی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میرے بابا احمد جہاں زیب کا جب انتقال ہوا تو میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد گھر کے حالات میں کچھ عرصہ تک اچھا خاصا فرق واقع ہوا، مگر پھر جلد ہی جانے کیسے سب بہتری کی طرف آنے لگا اور اب پھر ہمارے گھر کے حالات کافی حد تک معمول پر آنے لگے تھے۔ میری ماما اکیلے ہی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ کیا کرتی تھیں، روز کہاں جاتی تھیں اور روزگار کا ذریعہ کیا تھا، میں کسی بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ میرے دانا پانی بہترین چل رہا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ ہاں، بابا سے بے حد قریب تھا تو ان کی وفات کے بعد سے میں اور بھی خود میں سمٹتا چلا گیا۔ اپنے غم میں مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میری ماما کے لیے بیوگی کا غم کتنا بڑا تھا، اوپر سے ذریعہ معاش کی فکر اور اپنے اکیلے پن کا کوئی ساتھی نہ پا کر ان پر کیا بیتی ہوگی۔ میں اس سب سے یکسر بے خبر تھا۔ میری ماما ایک متوسط طبقے کی لڑکی تھیں اور بابا ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنیادی طور پر دادا کی تمام تر جائیداد کے اکلوتے وارث میرے بابا ہی تھے، مگر دادا کی سوتیلی بہن کے بیٹے جو میرے بابا سے عمر میں کافی بڑے تھے، وہ بابا کو جائیداد کی طرف خاطر جان سے مار ڈالنے پر تلے تھے۔ اس پر دادی نے اپنی دانست میں بہت بڑا اور مشکل فیصلہ کر ڈالا اور بابا کو میٹرک پاس کرتے ہی راتوں رات ایک پرانے اور قابل بھروسہ خاندانی ملازمین کے ایک شادی شدہ جوڑے کو سونپ دیا، جن کی شادی تو 15 سال پرانی تھی، مگر ان کا جواں سالہ بیٹا کسی حادثے میں چند ہی دن پہلے جان بحق ہوا تھا اور اس کو خاندان میں کسی نہ کسی نے دیکھا تھا۔ بس یہی موقع غنیمت جانتے ہوئے دادی نے اپنے جگر کا ٹکڑے کو ان کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں کو وہاں سے بڑی رازداری سے فرار کروا دیا۔ وہ لوگ اسلام آباد کے قریبی علاقے سے کراچی کے ایک پوش علاقے میں جا بسے، جہاں ایک ہی دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے کسی کو جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ یوں یہ لوگ وہاں سکون سے رہنے لگے اور کوئی جان ہی نہ پایا کہ احمد جہاں زیب کہاں غائب ہوا۔ ان کے پیچھے چند سال دادا کی سوتیلی بہن اور اس کی اولاد نے بابا کے بارے میں دادا دادی سے جانچ پڑتال کرتے رہے، مگر جب کچھ ہاتھ نہ لگا تو ان دونوں کو بابا کے جانے کے ساتھ ماہ بعد ہی قتل کر ڈالا اور کھلم کھلا ہر چیز پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ مگر بابا کی تلاش بھی جاری رکھی اور چند سالوں تک جب کامیاب نہ ہو سکے تو مایوس ہو کر سب بھول بھال کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ اس دوران بابا نے اپنے ماما سے کیے وعدے کو نبھایا اور جتنا پیسہ زیور اور نقدی لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اس کے علاوہ کسی چیز کی لالچ میں نہ پڑے اور اپنی پڑھائی مکمل توجہ سے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شروع میں والدین کے دکھ کی وجہ سے بہت اداس رہتے، مگر وقت کے ساتھ انہیں صبر ہی آ ہی گیا۔ احمد جہاں زیب یعنی میرے بابا بہت نرم مزاج، خاموش طبع اور کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ وہ کافی ذہین بھی تھے۔ BS زولوجی مکمل کرتے ہی MS کے لیے باہر کی راہ لی اور وہیں پر ان کی میری ماما مہرالنساء بیگم سے ملاقات ہوئی، جو بلا کی ذہین تھیں اور کینیڈا کی جانب سے فل ٹائم اسکالرشپ پر کیمسٹری میں MS کر رہی تھی۔ شروع میں کچھ سال تو سب معمول پر رہا، مگر رفتہ رفتہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ 3 سال مزید سرک گئے اور اس دوران ان دونوں کو کب ایک دوسرے سے دھواں دھار قسم کی محبت ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ ماما نے PhD سے پہلے پاکستان واپسی کی راہ لی تاکہ گھر والوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کر کے باقاعدہ شادی کر سکیں، مگر ابھی وہ اتنا ہی بتا سکیں کہ لڑکا پاکستانی ہے اور اس سے آگے انہیں بولنے ہی نہ دیا گیا اور اسی مہینے ان کا نکاح طے کر دیا گیا۔ دوسری طرف بابا انتظار میں تھے کہ دوبارہ رابطہ کیوں نہیں ہو پایا۔ ماما نے نکاح سے بہت کوشش کی کہ گھر والے ان کی بات مان جائیں، مگر گھر والوں نے تھوڑی سی بھی نرمی نہ دکھائی تو مجبوراً نکاح سے ٹھیک
3 دن پہلے ماما دوبارہ گھر سے رات کے اندھیرے میں نکلی اور دور کہیں ہوٹل میں جا کر قیام کیا اور چند دن میں ہی واپسی کی راہ لی۔ گھر والے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ کینیڈا پہنچ چکی تھی۔ ماما اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے کھو کر بہت دل برداشتہ ہوئی اور شادی کا پروگرام کینسل کر کے دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گئیں۔ بابا نے جب ماما کو اتنی بکھری حالت میں دیکھا تو انہیں مکمل وقت اور توجہ دی، مگر جاہل مردوں کی طرح انہیں شادی وغیرہ جیسے معاملات میں زبردستی نہ کی۔ یوں مکمل توجہ سے پی ایچ ڈی کے 3 سال تو ماما نے گزار دیے اور پھر فائنل ایئر سے پہلے دونوں نے باقاعدہ شادی کر لی، مگر ماما نے شادی سے پہلے اپنا نام اور ولدیت پاکستان سے ہی کسی جاننے والے کے توسط سے بدلوا لیا۔ یوں وہ مہر النساء ولد جمال کی بجائے حفصہ ولد شہزاد کے نام سے حفصہ جہاں زیب بن گئی۔ 10 سال مزید وہیں قیام کرنے کے بعد واپسی پاکستان کی راہ لی۔ اب ماما ایک ماہر کیمسٹ کے طور پر اور بابا پروفیسر ڈاکٹر کے طور پر پاکستان پہنچے، مگر یہاں چند سال ہی گزرے تھے کہ بابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ آج میں گھر واپس آیا تو ماما پھر گھر پر نہیں تھی، اور اب تو یہ بھی معمول بن گیا تھا کہ میں کالج سے واپس آتا تو اکثر ماما گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اپنے معمول کے کام کرنے لگا۔ شام کو جب ماما واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میں پچھلے بہت سے دنوں سے ان سے نئے موبائل کی فرمائش کر رہا تھا اور وہ میرے لیے نیا موبائل بھی لے کر آئی تھی، اور اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا۔ لیکن میری ماما کے اپنے کپڑے بہت ہی معمولی سے ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت اچھے نئے کپڑے موجود تھے، لیکن وہ جب بھی باہر جاتی تو معمولی کپڑے پہن کر جاتی تھیں۔ اس بار میں نے ماما سے کچھ سوال کر ہی لیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ عام سے کپڑے پہن کر باہر جاتی ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بھی اچھے کپڑے ہیں۔ ماما نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے، اس لیے زیادہ تجسس کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اب کوئی بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور اب مجھے اس چیز کے بارے میں تجسس ہوتا تھا، اور ویسے بھی سوال کرنا میرا حق تھا۔ لیکن ماما نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماما کیا کام کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا، کیونکہ میرے بابا تو میرے بچپن میں فوت ہو چکے تھے، اور اب وہ کیا کام کرتی ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ روزانہ کام پر نہیں جاتی تھیں، بلکہ وہ کبھی کبھی کام پر جایا کرتی تھیں، اور یہ بھی کوئی مخصوص وقت نہیں تھا۔ تو وہ مسلسل ہفتے 1.5 ہفتے تک کام پر جاتی، تو کبھی 2 ہفتے پر وہ کام پر نہیں جاتی تھیں، اور اب میں چاہتا تھا کہ مجھے معلوم ہو میری ماما کا کیا کام ہے، کیا کام کرتی ہیں۔ لیکن میری ماما مجھے کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ عجیب چڑچڑا سا مزاج ہو گیا تھا ان کا۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھیں، میں حسب معمول پارک میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو وہاں ایک انکل سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ کافی باتونی قسم کے انسان تھے۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود ان سے جان نہ چھڑا پایا، اور کچھ بھی ہو بد لحاظی اور بدتمیزی میری تربیت میں نہ تھی، سو میں نے ہار مان لی اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ گھر کے تمام افراد کے نام، عمر اور باقی بھی ساری تفصیل میرے گوش گزار کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں تفصیل لینا چاہی، مگر میں نے کچھ بھی تفصیل سے نہ بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ ہم کل 2 افراد ہیں، میری ماما اور میں۔ تو اس پر انہوں نے مزید پوچھا کہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ماما کی چھوٹی موٹی جاب ہے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ ماما کہاں کام پر جاتی ہیں یا کیا جب کرتی ہیں تو میں کیا ان کو جواب دوں گا، کیونکہ ان سب باتوں کو جاننے کی میں نے خود کبھی بھی کوشش نہیں کی، تو انہیں کیا جواب دوں گا۔ اب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ میرے دوست اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ میں بہت لاپرواہ ہوں، اور اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، جبکہ میں ان کی کسی بات یا نصیحت پر کان ہی نہ دھرتا اور اپنے آپ میں مگن اور خاموش سا رہتا تھا۔ آج جانے کیوں ان انکل کے سوالوں نے مجھے ان سب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن میں نے ماما سے دوبارہ پوچھا کہ آخر آپ جاب کون سی کرتی ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ مجھے ہی بتا دیں
کیونکہ یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ میں آپ کی جاب وغیرہ کے بارے میں جان سکوں۔ لیکن ماما نے حیران ہو کر مجھ سے کہا کہ تم کب سے ان باتوں پر غور کرنے لگی؟ چھوڑو ان باتوں کو، اپنی لائف انجوائے کرو، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے یہ سب سوچنے کی، جب وقت آئے گا تو میں خود ہی سب کچھ آپ کو بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ماما نے مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور لہجہ بھی نرم تھا، لیکن ماما کے چہرے کی پریشانی نے مجھے تجسس میں ڈال دیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ماما اس بات پر اتنی زیادہ گھبرا گئیں، اور یہ تجسس تو انسان سے کچھ بھی کروا لیتا ہے۔ ایک دن رات کو ماما نے مجھے بتایا کہ وہ صبح کام پر جائیں گی، اس لیے میں اپنی چابیاں ساتھ لے کر جاؤں۔ کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا تھا، ماما رات کو بتا دیتی تھیں اور صبح کام پر چلی جاتی تھیں، اور میں گھر کی چابی ساتھ لے کر جاتا تھا، اور اگر کبھی ماما کو ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑتا تو چابی ساتھ والوں کے گھر دے دیتی تھی۔ مگر اب میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اسی صبح صبح کالج کے ٹائم پر گھر سے تو نکل گیا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کہ چند دنوں سے چھٹی پر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری خیر حاضری کی وجہ دریافت کرنے کو آیا ہوں اور یہ استاد کا حکم تھا، سو میں چلا آیا۔ خیر ان کے گھر 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد جب میں واپس آیا تو اسی وقت ماما گھر سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی، اور یہی ایک مناسب وقت تھا ماما کا پیچھا کرنے کا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کا بیٹا ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے فوراً دوسری ٹیکسی لی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا تو یہ غلط، لیکن جب ماما مجھ سے اتنا کچھ چھپا رہی تھی، بلکہ ان کا حلیہ ایسا تھا جسے وہ بہت معمولی سی خاتون ہوں، لیکن میں ان کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا، اور ان کے پیچھے پیچھے ہسپتال کے اندر چلا گیا۔ میری ماما ہسپتال میں جا کر ایک مریضوں کے لاؤنج میں انتظار کرنے لگی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ ماما یہاں کیوں بیٹھی ہیں، کیا ان کو کوئی تکلیف ہے؟ اور یہ دیکھ کر تو جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری ماما نیفرولوجسٹ یعنی دماغ کے ڈاکٹر کے روم میں داخل ہو گئیں۔ میرا تو شرم سے سر ہی جھک گیا کہ میں کیسا بیٹا ہوں کہ میری ماما تکلیف میں بھی اکیلی ہیں، اور جانے کون سا مسئلہ ان کو، اور ایک میں ہوں کہ میری اپنی فکریں ہی پوری نہیں ہوتی۔ میں خود ہی نادم ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ ماما کو تبھی نرس کے ساتھ ڈاکٹر نے ماما کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور آگے آگے چلنے لگ گئے۔ ماما ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چل پڑا کہ آخر ڈاکٹر نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سرجری روم میں داخل ہونے سے پہلے ڈریسنگ روم میں سرجری ٹیم کے ساتھ ہی ماما بھی تھی۔ تبھی ایک مریض سرجری روم میں پہنچایا گیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ باقی ساری ٹیم تھوڑی ہی دیر میں باہر تھی، مگر وہ سرجن اور ماما باہر نہ آئے، اور مسلسل انتظار کرتے مجھے 3 گھنٹے ہونے کو تھے کہ تبھی اسپتال کا ایک ملازم آ گیا اور اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ میں باہر انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ماما ہسپتال سے نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا گھر آ گئی۔ اب میرا پارا کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ماما کا اس طرح عام سے حلیے میں بڑے ڈاکٹر کے پیچھے جانا اور گھنٹوں وہاں رہنا، یہ چیز میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کا باعث تھی۔ آخر میری ماما کیا کرتی پھر رہی ہیں، مگر مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جو نظر آ رہا تھا بات اس سے بھی کچھ زیادہ ہی بڑی تھی، مگر اصل بات کیا تھی وہ سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو میرے سر میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ جیسا نظر آ رہا تھا اس پر یقین کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، مگر وضاحت کے لیے مجھے مزید گہرائی میں اترنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ماما سے کچھ پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں بن رہا تھا۔ مجھے پکا یقین وہ مجھے پھر سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی، مگر صاف صاف بات بالکل نہ بتاتی۔ خیر میں نے حالات کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا اور صحیح موقع کی تلاش میں لگ گیا تاکہ ٹھیک طرح سے سارے معاملے کو جانچ لوں۔ یوں ہی بنا جواز کے سوال جواب کرنا اخلاقیات میں شامل نہیں ہے، مگر میرے ذہن میں ہزار طرح کے خدشات اور وسوسے اٹھ رہے تھے کہ میری ماما مریضہ کے طور پر ڈاکٹر کے کمرے میں گئیں تو وہاں کے ڈاکٹر نے ماما کو ڈریسنگ روم میں کیوں بلایا، اور وہ بھی ایسے ہی اشارہ کر کے جیسے وہ سب سے یہ بات چھپانا چاہتا ہو، اور ساتھ ہی خود بھی اسی روم میں جانا
اور اتنے گھنٹے رہنا، سب سے بڑھ کر ماما جتنے پیسے لے کر آیا کرتی تھیں وہ پیسے بھی بنا کسی کام کے تو کبھی بھی کسی کو نہیں دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سوال تھے جو میرے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک ادھم مچا رہے تھے، لیکن ان کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ماں تو کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور باقی اس دنیا میں کوئی نہ تھا جس سے میں یہ سوال کر لیتا، کیونکہ میرے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارا سگا رشتہ دار نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کا خاندان کون ہے، کہاں ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا تھا۔ لیکن اب ایک چیز مجھے محسوس ہوتی تھی، اور میں ماما سے سوال بھی کرتا تھا، اس کے جواب میں ہمیشہ مجھے ڈانٹ ہی ملتی تھی، لیکن میں بھی اتنا مستقل مزاج تو ہو ہی چکا تھا، اس لیے ان ساری چیزوں کی کھوج میں لگا رہا۔ شاید انسان جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، قدرت خود ہی آفت پہنچنے سے پہلے راستے نکال دیتی ہے، اور شاید کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے ایک دوست کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اور کالج سے جب چھٹی ہوئی تو میرے سب کلاس والے اس دوست کے والد کی عیادت کے لیے اسپتال جا رہے تھے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانے کی سوجھی۔ ماما کو بتانا چاہا مگر وہ گھر پر نہیں تھیں، سو میں نے سوچا واپس آ کر بتا دوں گا کہ اپنے دوست کے والد کی عیادت کے لیے کلاس والوں کے ساتھ گیا تھا۔ مگر جب میں ان کے ساتھ اسپتال پہنچا تو میں نے دروازے میں ہی ماما کو اسپتال کے اندر داخل ہوتے دیکھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح عام سے کپڑوں میں تھی۔ شاید انہوں نے مجھے آتے نہیں دیکھا تھا۔ دوستوں کو تو فوراً ICU کا پتہ مل گیا، کیونکہ انکل کی حالت کافی خراب تھی، اور میں ادھر سے فوراً وہاں سے چھپ کر ماما کے پیچھے چلا گیا۔ میری ماما اسپتال کے مختلف حصوں میں گھوم پھر رہی تھی، اور پھر یہاں بھی وہی تماشا ہوا۔ اسپتال کے ایک نیورو سرجن کے کمرے میں گئیں، مگر آج تو وہاں زیادہ دیر نہ رکیں، اور ڈاکٹر کے ہمراہ وہاں سے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھیں، اور میری ماما وہاں سے بھی ویسے ہی غائب ہو چکی تھی۔ جب ماما اور ڈاکٹر دونوں ہسپتال کے ڈریسنگ روم کے اندر گئے تو میں بھی فوراً سے ان کے ساتھ والے اسٹور روم میں گھس گیا۔ اب ادھر سے جو کچھ میں نے سنا وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھا۔ میری ماما اتنا زیادہ کیسے گر سکتی ہیں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سچ تو یہ کہ مجھے اپنی ماما پر شدید غصہ تھا، اور مجھے ان کو ماما کہتے بھی شرم آ رہی تھی، کیونکہ جو چیز سامنے نظر آ رہی تھی وہ صاف صاف پتہ دے رہی تھی کہ میری ماما کیا کام کر رہی ہیں، جبکہ مجھے ہر وقت عزت، شرم اور ان جیسی چیزوں کا درس دیتی رہتی تھی، جبکہ وہ خود ہی ایسے کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے ہر صورت میں اپنی ماما سے کرنے ہی تھے۔ لیکن ایک دن جب میں کالج سے گھر واپس آیا تو میری ماما گھر پر نہیں تھیں، ہمیشہ کی طرح، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دروازہ بجا اور میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا کہ دروازے پر میری ماما زخمی حالت میں کھڑی تھیں۔ ان کے ساتھ ہسپتال کا وہی سینئر ڈاکٹر تھا۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی، ماما کو اس طرح زخمی کس نے کیا، کیونکہ کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ بھی تھا، میں بھی تھا تو ان کا بیٹا ہی، اس لیے میں انہیں لے کر اندر بھاگا، اور ڈاکٹر بھی ساتھ ہی اندر آ گئے اور مجھے بتانے لگے کہ کون کون سی دوائیں دینی ہیں۔ میں نے اس ڈاکٹر کو جانے نہیں دیا بلکہ بٹھا لیا، اور میں نے کہا آج مجھے صحیح سے تمام باتیں سچ سچ بتا دیں، میں بچہ نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اسی مجھے بتائیں کہ سچ کیا ہے، یہ ڈاکٹر کون ہے، اور آپ کیمسٹ ہونے کے باوجود ہسپتالوں میں کیوں جاتی ہیں، اور پھر وہ ڈریسنگ روم، وہاں جا کر آپ کیا کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر ماما تو رو رہی تھیں، لیکن اس ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا بیٹا سمجھدار ہے اور بڑا ہو گیا ہے، اتنا تو یہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو ہر بات سچ بتا دو، کیونکہ جب یہ خود سے اندازہ لگائے گا تو یقیناً تمہارے بارے میں غلط سوچے گا۔ تب مجھے میری ماما نے اپنی کہانی سنائی، جو سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ماما نے بتایا کہ میرے بابا جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، مگر جائیداد کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا، سو ملازمین کے بیٹے بن کر رہنے لگے اور پھر باہر چلے گئے، جبکہ ماما خود ایک متوسط گھرانے کی لاڈلی شہزادی تھیں، مگر پابند ماحول کی پروردہ تھیں۔ ماما غضب کی ذہین تھیں، FSC میں ٹاپ کیا تو گھر والوں نے آگے پڑھنے سے منع کیا، مگر انہوں نے رو دھو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ کیمسٹ بننا چاہتی تھیں، اس لیے ضد کر کے وہ پڑھتی رہیں۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی پڑھائی کا رواج نہیں تھا،
لیکن ان کی ضد تھی، ان کے صرف ایک ہی ماموں تھے اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، مگر اچانک ایک دن دونوں ہی کسی کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور ان کے بیٹے کو میری نانا نانی نے پالا تھا۔ میری ماما اپنے اس کزن سے 2 سال بڑی تھیں، لیکن یہاں پر خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کی بچپن میں منگنی کر دی گئی تھی۔ لیکن میری ماما پڑھتی رہیں اور کیمسٹری میں M.Phil کر لیا، لیکن اسی دوران ان کو اپنے ایک یونی فیلو سے پیار ہو گیا، لیکن شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے راتوں رات ان کا نکاح کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن میری ماما کے اندر بھی وہی ضدی خون تھا، اس لیے جس دن ان کا نکاح تھا اس دن 3 دن پہلے رات کو گھر سے بھاگ گئیں اور پھر دوبارہ بیرون ملک چلی گئیں۔ میری ماما نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا دی۔ اس کے بعد ایک نئے نام سے انہوں نے 10 سال وہیں پر اور پھر پاکستان آ کر زندگی شروع کی۔ اب ان کی شناخت بدل چکی تھی، نہ وہ چہرہ رہا تھا اور نہ وہ نام، اس لیے وہ کیمسٹ کے طور پر کام تو نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کبھی کبھی اسپتالوں میں ضرور جاتی تھیں، کیونکہ ان کے خاندان والوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اس لیے دونوں محفوظ تھے اور خدا نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی کہ انتہائی پیچیدہ سے پیچیدہ کیس ہاتھ میں لیتی اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ کام کرتی رہیں، لیکن ایک کیمسٹ کے طور پر ان کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ یہ شوہر کے ساتھ ہسپتال جانے کی وجہ سے کسی حد تک کام جانتی ہیں، اور ان کے انتہائی 1-2 دوستوں کو صرف معلوم تھا کہ میری ماما کون ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور میں پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایک ایکسیڈنٹ میں میرے باپ کی موت واقع ہو گئی۔ میری ماما کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ گھر اپنا تھا، تو میری ماما نے اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ قائم کیا اور پھر ایک ان کہا سا معاہدہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو جہاں بھی کیمسٹ کی ضرورت ہوتی میری ماما کو بلا لیتے اور ماما اس حلیے میں جاتی جس سے لگتا کہ کوئی چیک اپ کروانے والی ہے، کوئی دھیان نہیں دیتا، اور یہ اسٹاف روم کی طرف بھی نہیں جاتی تھیں اور یہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھیں، اس لیے ڈاکٹر کے ساتھ ڈریسنگ روم میں جاتی اور وہاں سے اپنا حلیہ بدل کر جا کر سرجری روم میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی۔ جب تک وہ سرجری روم میں اپنا کام کرتی رہتی وہ ڈاکٹر ڈریسنگ روم میں رہتا۔ اس طرح کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اتنی حساس سرجری کرتے ہوئے کیمیکل استعمال کرنے والے ہاتھ اس ڈاکٹر کے نہیں ہیں، اور اسی لیے ان کو سرجری کی آدھی رقم ملتی تھی۔ اور آج جب یہ سرجری کر کے نکل رہی تھی تو انہوں نے اپنے کزن کو دیکھ لیا اور وہیں سے یہ ڈر کر بھاگ گئیں تو ایک گاڑی کے ساتھ لگ کر زخمی ہو گئیں۔ حالانکہ ان کا باپ یا ان کا کزن کوئی ان کو نہیں جانتا، اور یہ اتنی سی بات ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ماما کی کہانی سننے کے بعد مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میری ماما اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی میری خاطر خود کو چھپا رہی تھیں، کہ اب ان کو یہ تو ڈر نہیں تھا کہ ان کے والدین ان کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ واپس جا سکتی تھیں اور اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکتی تھیں۔ لیکن ان کو یہ ضرور یقین تھا کہ اگر ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی کا ایک بیٹا بھی ہے تو وہ یقیناً میری زندگی خراب کر دیں گے، اور میری زندگی بچانے کے لیے میری ماما ڈرامے کی سی زندگی جی رہی تھی کہ سارا کام بھی کر رہی تھی اور نام کسی اور کا تھا۔ وہ بظاہر صرف ایک مریضہ ہوتی تھی،